Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. आज 8 जनवरी 2026 है, जुमेरात का दिन है। इससे पहले कि मैं डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मुझे एक चीज़ का एतराफ़ करना है, उसकी निशानदही करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है। और वो ये है कि पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी व्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स जो हैं, सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल्स में, अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर इंटरनेशनल इश्यूज़ को कवर कर रहे हैं। ना सिर्फ कवर कर रहे हैं, बल्कि उसको बहुत बेहतर कवर कर रहे हैं, बहुत सी तफ़सीलात लेके आते हैं, बहुत अच्छा उसको समझ भी रहे हैं। ये एक बड़ा पॉज़िटिव ट्रेंड है। मैं चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, जो अभी तक इंटरनेशनल इश्यूज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, उन्हें चाहिए कि इंटरनेशनल इश्यूज़ में दिलचस्पी लें। जब आप इसके अंदर दिलचस्पी लेंगे, इस पे तहकीक करेंगे, इसको समझेंगे, आपके देखा-देखी आपके जो व्यूअर्स हैं, वो भी अपनी रिसर्च करेंगे, वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि जब आप ऐसे इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स को देखते हैं, जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला में क्या किया, अमेरिका किस तरह से ग्रीनलैंड में यूरोप को डरा रहा है अपनी कंसेशंस चीज़ें वहाँ से हासिल करने के लिए, रूस और यूक्रेन के दरमियान में क्या हो रहा है, मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर चीन और हिंदुस्तान के दरमियान किस किस्म की खींचातानी है, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान किस किस्म का एक झगड़ा है ट्रेड के हवाले से। जब आप इन डायनामिक्स को देखते हैं तो निस्बतन आप इसमें उस तरह से जज्बाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप गुत्थम गुत्था हुए होते हैं। और जब आप थोड़े से एक इमोशनल इंडिफरेंस के साथ चीज़ों को देखते हैं तो आपको दर हकीकत दुनिया के पावर डायनामिक्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। और उस अंडरस्टैंडिंग को ला के पाकिस्तान के अंदर के जो पावर डायनामिक्स हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, उसे भी आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। अब मूविंग, हम इससे पहले कि हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, पाकिस्तान के क्विकली चंद जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे की, उनकी एक नज़र हम दौड़ाते हैं। एनडीसी, नेशनल डायलॉग कमेटी, ये क्या कहानी है? ये एक खुद साख्ता कमेटी है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जो कंट्रोवर्शियल पुराने मेंबरान हैं, जो छोड़ गए, जिनको छुड़ा दिया गया, जो चले गए लेकिन वो चले भी नहीं गए, वो रूहों की तरह मंडला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो हैं हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो हैं जनाब गवर्नर सिंध फॉर्मर जनाब इमरान इस्माइल साहब, और वो है मौलवी महमूद मौलवी साहब। तो इन्होंने ये नेशनल डायलॉग कमेटी का शोशा छोड़ा, जिसमें इन्होंने उसका एक सेमिनार या उसकी एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसके अंदर अच्छे लोगों को इन्होंने बुलाया, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे, मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल वहाँ पे थे, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर वहाँ पे थे, और भी बहुत से लोग थे, सहाफ़ी थे, मीडिया के बहुत से लोग थे, बहुत से लॉयर्स थे, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे। नहीं, वहाँ पे अगर कोई आया तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप जिन्हें बुलाया गया था, उन्होंने उसका बायकॉट किया। उनकी वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं थी, और यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे और मीडिया के बहुत से लोग थे, उन्होंने इसका बड़ा बुरा मनाया और बड़ी तनकीद की कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। अब उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की, इंटरेस्टिंग किस्म की वहाँ पे आवाज़ें बुलंद की हैं। इन्होंने डिमांड किया कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन के जो लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, जिन्हें सेनेट में और नेशनल असम्बली ऑफ सेनेट में इमरान खान ने लीडर नामज़द किया हुआ अपोजिशन का, उनको उनकी पोजीशन जो है मिलनी चाहिए। अभी तक आपको पता है कितने हफ्ते कितने महीने गुजर गए हैं, अभी तक महमूद खान अचकज़ई को, राजा नासिर अब्बास जो हैं, उनको उनकी पोजीशन नहीं दी गई। तो उन्होंने डिमांड किया कि उनको पोजीशन मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया पे जो कतगनें लगाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की, और टेलीविजन एंकर्स के काम में जो बहुत ज़्यादा मुदाखलत की जा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है, ये सारा प्रोसेस जो है वो रुकना चाहिए। जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो 7 पाकिस्तानी ओरिजिन सहाफ़ी या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जिनको 2-2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, मेरे समेत, उसके बारे में भी अगर एक आध जुमला ये बोल देते तो इनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत इजाफा होता है कि इस किस्म के फैसले जो हैं वो कानून के मुनाफी हैं, आइन के मुनाफी हैं, ह्यूमन एथिक्स के मुनाफी हैं, इंसानी हकूक़ के मुनाफी हैं, लॉजिक और मंतक के मुनाफी हैं। लेकिन हमें इतनी कहने की हिम्मत जो है वो नहीं हो सकी। ताहम इन्होंने एक मुतालबा ये किया कि तमाम ख़वातीन जो जेलों में बंद हैं, जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स तो हैं भी नहीं बेचारी, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, इमरान खान की अहलिया, इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस तरह की और जितनी भी ख़वातीन हैं, उनको रिहा किया जाए, उनके मुकदमे जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। अब इन्होंने नेगोशिएशन के हवाले से ये कहा, अब यहाँ थोड़ी सी क्रिटिकल बात आ जाती है। इन्होंने कहा कि इन्होंने उस बात को एक डिमांड के तौर पर प्रेजेंट किया जो इससे पहले आप सुन चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब मसलसल कह रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, और वो ये है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ जो है इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे या हुकूमत के ये रजीम के बिहाफ पे नेगोशिएट करेंगे अपोजिशन से। अपोजिशन को चाहिए कि अपनी एक नेगोशिएशन कमेटी जो है उसको तरतीब दे दे। लेकिन यहाँ तक बात इतनी नहीं खुलती, इससे अगली जो चीज़ थी वो लिटमस टेस्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत को, ज़रा गौर से सुने, हुकूमत को और अपोजिशन दोनों के ऊपर ये लाजम है कि सियासत के अंदर फ़ौज को मत घसीटें,
فوج کو گندا نہ کریں، فوج کو خراب نہ کریں، فوج کو سیاست میں نہ لے کے آئیں، اپنا کام خود سے چلیں۔ جب یہ انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے ایک سیاسی خودکشی کر لی، بیکاز یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کا جی ایچ کیو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ چند مہینوں میں ایک سے زیادہ دفعہ پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کم از کم 2025 میں کم از کم 2-3 دفعہ انہوں نے اس قسم کے خیالات کا یا خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اور جب کہ آپ کہتے ہیں، جب بھی کوئی یہ کہتا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا جو نظام ہے اس رجیم کا، شریف زرداری عاصم رجیم کا، وہ جنرل عاصم منیر ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں۔ یہ کہنا کہ فوج کو حکومت نہ لے کر آئے، فوج کو اپوزیشن نہ لے کے آئے، میڈیا نہ لے کر آئے، پوڈ کاسٹر ویلاگر لے کے نہ آئے، جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی اصل حقیقت کو، کہ در حقیقت آپ کی شکل سامنے لگی ہوئی ہے اور آپ کے منہ کے پیچھے سے جی ایچ کیو بول رہا ہے، اسے آپ ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ انہوں نے 7 صحافیوں کو جو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ٹرائل ان ایبسینشیا میں، جس میں شاہین سے بھائی صاحب کی طرح کے صحافی ہیں جن کا کم از کم 60 برس کا ایکسپیرینس ہے، جو ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں ایک سے زیادہ اخبار کے، جس میں صابر شاکر ہیں جن کا 30-35 برس کا ایکسپیرینس ہے، میں کم از کم 20 برس سے چلے میں کسی کھاتے میں نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے اوپر اگر یہ ایک، اور یہ جاننے والے لوگ ہیں، یہ وہ سب لوگ ہیں جن کا ہمارے سے تعلق رہا، اگر یہ ایک جملہ، ایک سینٹنس اس پہ نہیں بول سکے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی تاریں جو ہیں وہ پیچھے سے کہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کا پاکستان تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ اب اس کا فیوچر کیا ہے اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا؟ اس کا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا، خاصا مخدوش قسم کا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس چیز کے اوپر پاکستان کی موجودہ، جو ابھی تک لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکے، پاکستان کی موجودہ سیاست میں جس چیز کے اوپر فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا الزام لگ جائے یا شک ہو جائے، وہ چیز، وہ اینٹی، وہ اکائی اپنی سیاسی موت مر جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کو، میں نے کچھ گملے اپنے گھر کے نکال کے باہر رکھے ٹھنڈ میں، بیکاز اس کی وجہ سے مچھر اندر آتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ 3-4 دن میں وہ گملے بیچارے ٹھنڈ لگ کے سارے جو ہے نا مرجھا گئے، گل گئے، کالے ہو گئے۔ تو اسی طرح سے چیزیں کالی ہو جاتی ہیں جب ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا الزام لگ جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ ایک پرانی میرے گریک میتھولوجی کی اسٹوری تھی، کنگ میداس ٹچ یا مائداس ٹچ، جس میں بادشاہ مائداس جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت تھی، کیریکٹرسٹک تھا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے میں بدل جاتی تھی۔ اب یہ کتنی بڑی خوبصورت کوالٹی ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری چاہیں گے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگائیں وہ سونے میں بدل جائے، لیکن اس میں ہی کرس تھا پاور کا۔ وہ کرس یہ تھا کہ پھر اس کا کھانا بھی سونے میں بدل گیا، وہ کھا کچھ نہیں سکتا تھا، اور اس کی پیاری بیٹی جس سے بہت محبت کرتا تھا وہ بھی سونے کی بن گئی، وہ بس اس کو گود میں لے کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو یہی صورتحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہو چکی ہے کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ یہ کرس ہے پاور کا۔ موونگ فارورڈ، تحریک تحفظ آئینی پاکستان، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، جن کو یہاں نہ بلا سکے جناب فواد چودھری صاحب، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے وہ آج کے دن میں لاہور سے نکلیں، اسلام آباد سے نکلیں، لاہور کی طرف وہ چلیں، جی ٹی روڈ سے انہوں نے پہنچنا ہے۔ اس میں راستے میں جگہ جگہ خطاب بھی کریں گے، لوگوں کو ویلکم بھی کریں گے، اور جب لاہور پہنچیں گے تو وہ 3 دن وہاں پہ گزاریں گے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، ان کے اسپوکس پرسن کا، تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا، کہ یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ٹرائل ہے، یہ ایک ٹیسٹ پریکٹس ہے، نیٹ پریکٹس وہ کر رہے ہیں اس موومنٹ کی جو چلانی ہے، اسٹریٹ موومنٹ یا ایجیٹیشن، اسٹریٹ موومنٹ ہی کہہ رہے ہیں، ایجیٹیشن تو نہیں، جس کی کلمینیشن، ہائیسٹ ایپکس پوائنٹ جو ہے وہ 8 فروری 2026 ہے، جب 8 فروری 2024 میں جب الیکشن کو رگ کیا گیا تھا میسیولی پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی ایسا عجیب و غریب الیکشن رگ نہ ہوا ہو، تو اس کی 2nd اینیورسری جو منانی ہے، جس میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک بھی ہے، جس کے اندر ایک پہیا جام ہڑتال بھی ہے، اس کی طرح سے اختیاری ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ محمود خان اچکزئی کا اور ان کی ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اور اس کی جی ٹی روڈ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تبدیلی میں کروشل ہے، اور ہم نے لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، اور یہ ان کی ایکسرسائز ہے۔ اب ان کی ایک بہت بڑا جو ٹیسٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا اور راجہ ناصر عباس کا، وہ یہ ہے کہ 8 فروری، یہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 8 غلط کہہ دیا، اگلا جو منگل ہے، جو 12 یا 13 بنتا ہے، جنوری بنتا ہے، اس میں جو 10,000 لوگوں کو آنا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور جو محمود خان اچکزئی صاحب سے ایس ایچ او نے پرومس کیا ہوا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، وہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوگا تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی۔ اور امید ہے کہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ لاہور سے 12 جنوری تک واپس آ جائیں گے۔ اب جب لاہور کا ذکر ہو گیا تو لاہور میں پاکستان کا سب سے طاقتور جو شخص ہے، سیاہ و سفید کا مالک جو ہے، جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل، چیف آف دی ڈیفنس فورسز، بھی لاہور میں تھے گزشتہ 24 گھنٹے میں، جہاں لاہور کے گیریزن کے اندر انہوں نے جو جونیئر آفیسرز ہوتے ہیں، میجر، کرنل، جنرل، ان کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا۔ خطاب میں پرانی باتیں انہوں نے دہرائیں، جو تقریباً اب 68 ایئر سے، میرا خیال ہے کہ 67 ایئر سے کہانی چل رہی 1958 سے، جس میں انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان جو ہے، پاکستان آرمی جو ہے، وہ ذمہ دار ہے
اور کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کرے گی فار دی، اور کس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گی پاکستان سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پاکستان انٹرنل اسٹیبلٹی۔ مجھے شک یہ ہے کہ یہ جی ایچ کیو کا جو نیریٹو ہے جو 1958 سے چلا آ رہا ہے، جس کو 65 میں بہت موقع ملا، جو 1971 کو سروائیو کر گیا، جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو سروائیو کر گیا، جو اس کے بعد جنرل مشرف کی پوری جو بھی انگیجمنٹ تھی ویسٹ کے ساتھ اس کو سروائیو کر گیا، یہ نیریٹو اب بڑا شکستہ ہو گیا ہے گزشتہ 4 برس میں، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور یہ نیریٹو اب دوبارہ مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب ایک جمع جمایا اسٹیبلش نیریٹو اور بیانیہ ٹوٹتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس کا احساس ہے، جب وہ بیانیہ ٹوٹتا ہے تو اس سے بھی بڑی تباہی پیدا ہوتی ہے، بڑی انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس بیانیے کو بچانے کی، یا اس کو ریسٹرکچر کرنے کی، رینوویٹ کرنے کی، لیکن بیانیہ بچ نہیں رہا۔ اور پاکستان کی انٹیلیجنسی اور تھنکنگ مائنڈ جہاں کہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بیانیے کو کون سا بیانیہ جو ہے وہ ریپلیس کرے گا، کیسے آپ نے ریاست کے ایک ماڈرنسٹک بیانیے کو کریٹ کر کے اس کو آگے چلانا ہے۔ کئی قوموں میں اور ریاستوں میں ایک ہی بیانیہ نہیں چلتا، جو قومیں 500 600 700 سال سے چلی آ رہی ہیں، ان کے بیانیے میں تبدیلی آتی ہے۔ جب برٹن امپائر نہ رہا، جب برٹش امپائر کا 20th سینچری کے مڈل میں خاتمہ ہو گیا، جب ان کے ہاتھ سے انڈیا نکل گیا، پھر افریقہ نکل گیا، پھر ان کی ایسٹ ایشیا نکل گیا، تو انہوں نے اپنا جو برٹش امپائر کا نیریٹو تھا اسے انہوں نے ختم کیا، انہوں نے گریٹ برٹن کا ایک دوسرا نیریٹو فیشن کیا، اس کو لے کر وہ چلے۔ ملٹی کلچرل ہم ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم امریکہ اور یورپ کے درمیان میں رول پلے کرتے ہیں، ہماری کامن ویلتھ ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جی ایچ کیو کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نیا نیریٹو کیا ہوگا جس سے کہ وہ بیچ سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ جو کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، جس میں یہ نیشنل ڈیفنس کمیٹی بھی فٹ ہو جاتی ہے، اس میں پیکا کے لاس کے ذریعے سپریس کر کے کوشش کی جا رہی ہے، آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو مسلسل بیانیہ شیپ کرنے کی کوشش کرے، اس میں پرانے بیانیے ہی کو یہ لے کر نئے سرے سے تھوڑا سا پینٹ پالش کر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ یہ بک نہیں پا رہا۔ ایک طرف تو بیانیہ نہیں بک رہا، اور دوسری طرف جنرل عاصم منیر ان کی ٹیم ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست اور اسٹیٹ کو ایک نئے سرے سے ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور تو رہی ہے، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم، اور ہم سن رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم، تو ان ترمیموں کے نتیجے میں 26 اینڈ 27 امینڈمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کی تمام تر جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی میڈیا کو، پاکستان کی بار ایسوسیشنز کو، اور پاکستان کی سول جو بیوروکریسی کے جتنے ادارے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، جس میں پولیس ہے، جس کے اندر آپ کے یہ جتنے اور ادارے ہیں مختلف، ان سب کو یہ ڈائریکٹلی پاکستانی آرمی کے، اس میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یعنی ملٹری بھی نہیں ہے، یہ ایئر فورس نیوی بھی نہیں، پاکستان آرمی کے تابع لے آئے ہیں۔ اب 28 امینڈمنٹ کے ذریعے یہ اس چیز کو فردر کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ذہن میں جو ان کا خاکہ، جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، خاکہ ان کے ذہن میں ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا، کہ جس طرح سے چائنیز کمیونسٹ پارٹی گزشتہ 80 برس سے جو ہے 77-80 برس سے یا 78 ایئرس سے چائنا کو چلا رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اس قسم کی پاور حاصل ہو جائے، ہمیں لیجیٹیمیسی مل جائے، تو ہم پروگرس بھی لے آئیں گے۔ جیسے ابھی ہم JF-17 بیچ رہے ہیں، یو اے ای کو ہم نے شیئر دے دیے ہیں فوجی فرٹیلائزر کے اندر، یہ فوجی فاؤنڈیشن میں ہم نے $2 بلین کو ہم نے کنورٹ کر دیا JF-17 میں، تو سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی پروگرس کے بھی ضامن ہو جائیں گے، اور ہم چائنیز کمیونسٹ پارٹی بن جائیں گے۔ اس میں جو بیسک انٹلیکچوئل فلا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایک ریولوشن کو ریپرزینٹ کرتی تھی، اور وہ ریولوشن ان طاقتوں کے خلاف لڑا گیا جنہوں نے چائنا کو کولونائز کیا تھا۔ وہ طاقتیں تھیں برطانیہ کی، وہ طاقتیں تھیں امریکہ کی، وہ طاقتیں تھیں جرمنی کی، وہ طاقتیں تھیں رشیا کی، وہ طاقتیں تھیں فرانس کی۔ یہ وہ امپیریل پاورز تھیں جنہوں نے 1839 سے لے کے 1948 تک، وہ جو سینچری آف ہیوملیشن ہے، اس میں چائنا کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، اسے ڈومینیٹ کیا، اسے کولونائز کیا، اس کو مارا، اس کو دبایا، اور جو نیشنلسٹ تھے وہ ان کو بھی امریکہ آخری وقت تک سپورٹ کر رہا تھا۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے استعمار کی طاقت کے خلاف چائنا کو ری ڈیفائن کیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گلوبل استعمار اور اس کی جو امپیریلزم ہے، اس کی پاورز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم چائنیز کمیونسٹ پارٹی بن جائیں گے۔ یہ ہوگا نہیں، اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل فلا ہے، یہ جنرل صاحبان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، اب ہم آ جائیں تھوڑا سا پاکستان سے نکل کے ہم آئیں JF-17 کے اوپر، میں ویسے ڈیٹیل سے پھر بات کروں گا۔
अभी हम थोड़ा-सा आएँ इस चीज़ के ऊपर कि जो ग्रीनलैंड के हवाले से क्या हो रहा है। यानी वेनेज़ुएला का तेल अभी हज़म हुआ नहीं ठीक तरह से। अभी वो कहानी चल ही रही है और मसलसल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम 30 टू 50 मिलियन बैरल्स जो है वो वेनेज़ुएला को मजबूर किया जा रहा है कि वो टैंकर्स में भर के, वो मान भी गए हैं ऑलमोस्ट, कि वो भर के जो उनका 1 साल का जो प्रोडक्ट होता है उनका 350 मिलियन बैरल्स का, या 400 मिलियन बैरल्स का, उसका 15 से 20% तेल जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और ये वो स्टोलन ऑयल की कॉम्पनसेशन हो रही है जो अर्ली 90s में जब वेनेजुएला ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, तो कहते हैं कि अमेरिका की कंपनियों को बहुत नुकसान हो गया और भी बहुत सी बातें हो रही। लेकिन इसी दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बहुत सख्ती से ग्रीनलैंड की बात करनी शुरू कर दी है। इतवार के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी रीजंस में हमें, हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। उनकी बाकी सारी टीम भी, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनकी बाकी पीट हेगसेक, वो सभी ये बात दोहरा रहे हैं कि नहीं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। और यूरोप में एक खलबली मच गई, अमेरिका में भी वैसे मची हुई है। अमेरिका के अंदर भी हर सोचने वाला जो आदमी है वो परेशान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस राह के ऊपर जा रहे हैं और ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ का होगा क्या, और जो रिलेशनशिप है यूरोप के साथ या ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ नेटो है, इसका आखिर हमारे साथ क्या रिलेशनशिप होगा और नेटो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सारी खब यहाँ पर भी पड़ी हुई है। लेकिन यूरोप की 6 जो मेजर कंट्रीज़ हैं, मतलब सारे ही तकरीबन आप समझें, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और डेनमार्क, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है जिसमें कहा है कि दिस इज़ द रेड लाइन और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और डेनमार्क की लीडरशिप का ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो ख़त्म हो जाएगा, और वाकई नेटो ख़त्म हो जाएगा। उसकी तमाम तर इम्पोर्टेंस, क्योंकि डेनमार्क जो है ये उसकी टेरिटरी है लीगली स्पीकिंग, और डेनमार्क जो है वो इम्पोर्टेंट मेंबर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो नेटो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन खामोश रहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूरोपियन यूनियन ने वेनेजुएला की ऊपर जो एग्रेशन हुई है उस पर बाकी मुल्क तो बोले हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की कोई ख़ास पोजीशन उस पर नहीं आई, बाकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते बोला है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है ग्रीनलैंड का, अगर यहाँ पे कोई एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप कर जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ डेवलप करेगी और क्या डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं, उनकी टीम क्या करना चाह रही है। और अमेरिकन कांग्रेस में भी खप पड़ी हुई है कि ग्रीनलैंड के ऊपर हमले को रोकने के लिए, मतलब एक बाकायदा नया लॉ जो है वो कांग्रेस उसको डेवलप करे या सेनेट उसको डेवलप करे। लेकिन अगर ऐसा होता है, और होगा नहीं वैसे, ग्रीनलैंड के ऊपर जंग नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है और ये एग्रेसिव तरीके से चीज़ अचीव की जाती है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती, तो नेटो तो टूट ही जाएगा क्योंकि उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन का जो पूरा ब्लॉक है उसकी पोजीशन को भी धचका लगेगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन ग्रीनलैंड पे पोजीशन नहीं ले सका। 6 मुल्कों ने पोजीशन ले ली है, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, स्पेन ने, इटली ने, लेकिन यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक उसके ऊपर पोजीशन नहीं ले सका, बावजूद इसके कि डेनमार्क उसका मेंबर है। और ये एक खासी मतलब एक खासी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट। अब असल में क्या होगा, क्यों ग्रीनलैंड की 200 साल से तो अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी हो क्या गया है? हुआ ये है कि जो नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आई हैं जिसमें ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस के पोटेंशियल, रेयर अर्थ मेटल्स के, और जो उसकी आर्कटिक सी वेव्स हैं, जो उसकी इंटरकनेक्टिविटी है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और जो आइस की बर्फ़ की पिघलने के नतीजे में नए ओशन पैसेजेस और रास्ते बनेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के दरमियान में, उसकी वजह से ग्रीनलैंड की अहमियत, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बहुत बढ़ गई। सो आज से 100 साल पहले ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस थी नहीं। यही ग्रीनलैंड था जो लार्जेस्ट आइलैंड बताया जाता है दुनिया का, उसकी यही थोड़ी सी आबादी थी। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा कि ग्रीनलैंड की कोई इंपॉर्टेंस है। बदलते हुए हालात में ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। होगा क्या इसका? मुझे शक ये है कि ग्रीनलैंड अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड की टोटल आबादी कोई 55-56,000 है, और अमेरिका को सिर्फ डेनमार्क को वहाँ से डिस्प्लेस करना है, लोगों को थोड़ा कुछ करना है। अमेरिका उनको सिटीजनशिप भी ऑफर कर देगा, उनको अपनी किसी नॉर्दर्न स्टेट के साथ इंटीग्रेट कर देगा, वो एक नई स्टेट भी क्रिएट कर सकता है ग्रीनलैंड की, और वो लोग हंसी खुशी, जो ग्रीनलैंड की आबादी है 54,000 की या 55,000 की, हंसी खुशी जो है अमेरिका के साथ डील कर लेगी, और अमेरिका ग्रीनलैंड के इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा भी दे देगा। ग्रीनलैंड की रिसोर्सेज को, उसके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसके जो आर्कटिक सी वेव कनेक्टिविटी है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एबिलिटी डेनमार्क के अंदर वो रिसोर्सेज नहीं है, वो अमेरिका के अंदर है। रूस और चीन जो है यहाँ पे उनको अमेरिका फुटहोल्ड नहीं बनाने देगा। तो ये मुझे इसका फ्यूचर लग रहा है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि इसका एक पीसफुल हल निकल आएगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये मार्का मार लेंगे। मगर इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी, बिकॉज जहाँ वो वेनेजुएला के तेल के ज़रिए लोगों को खुश करना चाहते हैं, अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को खुश करना चाहते हैं, जहाँ वो ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज के ज़रिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या अमेरिका को खुश करना
چاہتے ہیں. وہاں ان کی جو پالیسیز آئس کی شکل میں چل رہی ہیں امیگریشن کسٹم انفورسمنٹ کی, وہ ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہیں. اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ اس وقت ہوا جب منیاپولس کے اندر ایک 37 سال کی جو وائٹ امریکن بورن سٹیزن تھیں, ان کو آئس نے ہلاک کر ڈالا بغیر کسی وجہ کے. اور ایکسپلینیشن یہ دی ہے کرسٹین نومی, جو کرسٹین نوئم ہے, جو سیکرٹری ہوم لینڈ ہے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کی, کہ وہ خاتون جو تھی اس نے اپنی گاڑی کو وہیکل کو ٹیررزم کے ایک پرپس کے لیے انہوں نے استعمال کیا ایز اے وہیکل فار ٹیررزم. کی ٹوٹل بکواس ہے, بیکاز ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, اور وہاں کے جو گورنر ہیں, وہاں کے میئر جو ہیں, وہ اس کے حوالے سے شدید پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ میں خطرہ بہت ہے کہ اگلے آنے والے چند 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں اس کے حوالے سے کہیں پورے امریکہ میں پروٹیسٹ نہ جو ہے شروع ہو جائیں. کہ خاتون 37 برس کی تھیں, وائٹ امریکن سٹیزن تھیں, وہ اس قریب رہتی تھیں, 6 برس کا ان کا بچہ تھا, ہسبینڈ کے ان کے ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی نیچرل کازز سے. اور اب یہ ایک بہت بڑی ایسی ٹریجڈی ہے جس کو کہ امریکہ کی جو مین پاپولیشن ہے, ابھی تک تو امیگرینٹس یا ایسے لوگ جو ریسنٹ امیگرینٹس تھے وہ آئس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں, میرا خیال 6 7 8, لیکن یہ شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن اب یہ چیز جو ہے یہ ڈومیسٹکلی اٹھے گی. اور مڈ ٹرم الیکشنس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے کچھ چانسز تھے, پہلے بھی مشکل ہی تھا, مجھے لگ رہا ہے وہ خاصے جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے. 2024 میں آپ میں سے جن لوگوں نے, میری بہت کم لوگوں نے ویسے دیکھی, 20,000 لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی تھی, جب میں نے آئی تھنک جون 2024 میں الیکشن سے بھی امریکہ کے میرا خیال ہے 5-6 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو کامنٹ ریکارڈ کیا تھا. ایک نئی فلم آئی تھی 2024 کے شروع میں یا 2023 کے آخر میں, سول وار کے نام سے, اور 2024 میں ہی آئی تھی. برٹش فلم تھی جو کہتی ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے اندر جو بڑھتی ہوئی پولرائزیشن ہے وہ ایک سول وار کی شکل اختیار کر لیتی ہے بٹوین ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ. اور میں نے اس کے اوپر یہ کامنٹ کیا تھا اس وقت, الیکشن سے بہت پہلے, اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کامنٹ کیا تھا کہ امریکہ میں جو ایک انتہا درجے کی پولرائزیشن ہے یہ الٹیمیٹلی ایک سول وار کی طرف جا سکتی ہے. آج بہت سے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ ایک سول وار کے دھانے کے اوپر کھڑا ہوا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ صورتحال ہے امریکہ. اب مجھے ایک موونگ فارورڈ بیک ٹو پاکستان, مجھے بڑا شک ہے کہ اگلے 24 گھنٹے پہ میرے خلاف شاید کوئی ایک اور FIR درج ہو جائے گی, یا کئی لوگوں کو کہا جائے گا کہ میرے خلاف جو ہے بڑے سخت قسم کے پروگرام کریں یا کٹ شٹ لگائیں میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی دن میں 3 انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ گیا ہوں گزشتہ 7-8 گھنٹوں میں. ویسے تو مئی کا جب کانفلکٹ ہوا, پاکستان ہندوستان کی 4 دن کی جنگ ہوئی, اور اس میں میرا جو اپنا تبصرہ تھا, اس کے بعد بہت سے انڈین ٹیلی ویژن چینلز نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کے پروگرامز جوائن کروں, سولو آؤں, گروپ ڈسکشن میں آؤں, پینل ڈسکشن میں آؤں, اکیلا آ جاؤں. لیکن میں نے گریز کیا بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو بڑی کھپ پڑ جائے گی. لیکن اب چونکہ مجھے عمر قید ہو چکی ہے 2 دفعہ, 80 سال کی مجھے سزا ہو چکی ہے, پاکستان میں اب جا ہی نہیں سکتا, میرا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے, جتنی FIR انہوں نے کرنی تھیں کر لی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں ہے, اور میں 3 چینلز میں اپیئر ہوا ہوں, جس میں بنیادی طور پہ گول تو خیر میرا یہ ہے کہ دیر شوڈ بی بیٹر انڈرسٹینڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور ہم ہاسٹیلٹی کو ریڈیوس کر سکیں, اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ بات کر سکیں اور ایک ریشنل طریقے سے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ آپ انڈیا کے ویورز کو دیکھ سکیں. لیکن ایک کمال کی ڈسکشن مجھے موقع ملا کرنے کا, راہل شیو شنکر جو کہ ایڈیٹر ہیں, ایڈیٹوریل افیئرس کے ڈائریکٹر ہیں CNN نیوز 18 میں, بڑی انٹیلیجنٹ اور بہت ایک ڈفرینٹ لیول کی ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی ہے. پتہ نہیں اس میں سے وہ ہوئی تو ڈسکشن لمبی چھوڑی ہے, لیکن کتنا وہ ایڈٹ کر کے دکھاتے ہیں, لیکن انہی 24 گھنٹوں میں دکھائیں گے. اس کے علاوہ ایک ینگ ان نون جرنلسٹ دیبدوتا چکر بورتی, بنگالی ورژن کی ہیں, پرنٹ کے ساتھ, انہوں نے بھی انگلش میں ڈسکشن کی, وہ بھی بہت اچھی ڈسکشن تھی پاکستان کے حوالے سے. البتہ CNN IBN کا کوئی ہندی چینل ہے, وہ ڈسکشن بڑی پرابلمٹک تھی, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہندی کا بھی مزاج وہی ہے جو اردو کے چینلز کا ہے. وہاں پر ایک ہی سوال مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کو کوئی امریکن خبر ملی ہے, یا نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری ہے کہ پاکستان نے آپریشن سندور کے بعد پاکستان کے اتنے برے حالات ہو گئے تھے کہ پاکستان نے گڑ گڑا کے امریکہ سے کہا کہ پتہ نہیں ہمیں اسلحہ دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے کہا میں نے دیکھی نہیں ہے اسٹوری, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی اسٹوری چھپی بھی ہے امریکہ کے اندر, تو پتہ نہیں اس کو کس طرح سے کاٹ چھاٹ کے نکالتے ہیں. پر لیٹس ہوپ کہ کوئی بہت زیادہ FIRs میرے خلاف درج نہ ہو اگلے 24 گھنٹے میں. یہ جیسے یہ اپیئر ہوگا یہ میڈیا کانٹینٹ, تو میں اس کو اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کروں گا, یہ ہو سکتا ہے اگلے چینل میں آپ کو دکھاؤں. اب میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 11 جنوری کو DC کے اندر ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, بڑی پاپولر جگہ ہے واشنگٹن میں, جہاں پہ میں ایونٹ کو ماڈریٹ کر رہا ہوں ٹرانسنیشنل ریپریشن کے حوالے سے. یہ ٹکیٹڈ ایونٹ ہے, ٹکیٹڈ اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر پولیس بھی ہوگی, پولیس کو بھی بلایا جائے گا, کیونکہ اب ظاہر سیکیورٹی ایک بہت کنسیڈریشن ہو چکی ہے گیون دی سچویشن. اور اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں, اس میں رائن گرم کے علاوہ جن سے آپ واقف ہیں, روبی سواف جو ہیں, جو آتھر بھی ہیں اور ہل TV کے اینکر بھی ہیں, میڈیا پرسن ہیں بہت مان, وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس قسم کی ڈسکشن میں, اور آپ
اس ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں یعنی واشنگٹن ڈی سی میں، میری لینڈ میں اور ورجینیا میں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے جوائن کریں ہمیں 11 جنوری کو۔ میں دوبارہ آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں اس کو ٹویٹ بھی کر دوں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔